لوڈ پلاننگ. تو اب جب ہم نے کنٹینر کی سلیکشن کر لی تو اب ہم نے اپنے کارگو کو لوڈ کرنا ہے کنٹینر کے اندر. تو اس کے لیے بھی پرائر پلاننگ کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم لوڈنگ شروع کر دیں اور پھر لوڈنگ کے درمیان میں ہم طے کریں کہ اب مزید لوڈنگ کیسے کرنی ہے، یا پھر جو لوڈنگ ہو چکی ہے اس کو باہر نکالیں اور دوبارہ دوسرے طریقے سے لوڈنگ کریں. تو دس از ویری ٹیکنیکل وچ بیسکلی کمز ود ایکسپیرئنس. لیکن جو پرائر نالج ہے وہ ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے بہتر پلاننگ کے لیے اور بہتر پیکیجنگ کے لیے. لوڈنگ شوڈ بی پلان بفور آپریشنز آر اسٹارٹیڈ. تو اگر خاص طور پہ جب مختلف قسم کی کارگو ہے، یعنی کہ ایک کنٹینر کے اندر ہم نے جو کارٹنز ہیں اگر فار ایگزامپل اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، یا جو گڈز ہیں ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، تو اس میں زیادہ عمل دخل آ جائے گا پرائر پلاننگ کا. So we need to segregate incompatible cargoes and produce either a tight or secured stow. اگر کچھ اس طرح کے کارگو ہے کہ جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ ہلے گا یا یہ موو کر سکتا ہے، تو اس کو سیکیور کرنا، اس کو پراپرلی پیک کرنا، پراپرلی پلیس کرنا بہت اہم ہے. بیکاز کنٹینر نے مختلف جگہوں پہ موو کرنا ہے اور اس کے دوران جو کارگو ہے اس نے بھی موو کرنا ہے. تو اگر وہ پراپرلی فکس اور پلیسڈ نہیں ہوگا تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچائے گا اور باقی سامان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. سو لوڈ پلاننگ انکلوڈس compatibility of all items of cargo and the nature, that is the type and strength of any package or packages or packaging involved should be taken into account. یعنی اگر مختلف قسم کا کارگو ہے ایک ہی کنٹینر کے اندر تو وہ اس کی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی، کہ وہ ایک قسم کا سامان دوسرے سامان کو نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح جو ان کا آؤٹر کارٹنز ہیں یا آؤٹر پیکج ہے وہ کیسے ہیں. مثلا کچھ باٹلز ہیں جو کہ پلاسٹک باٹلز ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایروسولز پڑے ہیں، یا کچھ ایسی باکسز ہیں جو کہ اسٹیل کے باکسز ہیں. تو اب جب وہ موومنٹ کے دوران وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو اس کی کافی پاسبلٹی ہے کہ وہ بریک کریں ایک دوسرے کو. یعنی جو اسٹیل کے باکسز ہیں وہ پلاسٹک کے باکسز یا پلاسٹک کی جو باٹلز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کی جو انٹرنل جو کمپیٹیبلٹی ہے پیکیجز کی اور پروڈکٹس کی. اور دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی 1 2 4 10 20 باٹلز پھٹ جائیں، بریک کر جائیں، یا باکسز بریک کر جائیں، تو پھر وہ اس صورت میں کیا عمل ہوگا. اگر وہ کوئی کیمیکلز ہیں تو وہ کوئی ایسا اندر کیمیکل ریاکشن نہ کر دیں یا کوئی ایسا اس سے عمل نہ ہو جائے کہ جس سے سارا ہی کارگو جو ہے اس کنٹینر کے اندر وہ اس کو نقصان پہنچے، یا وہ پورا کنٹینر باقی کارگو جو شپ میں ہے اس کو نقصان پہنچا سکے بیکاز آف دیٹ پاسبل کیمیکل مکسنگ ان ون کنٹینر. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. Similarly, the possibility of cross contamination by odor or dust, as well as physical or chemical compatibility should also be considered. یعنی ایک کسی پروڈکٹ کی سے نکلنے والی جو کوئی اسمیل ہے، کوئی خوشبو ہے، کوئی بو ہے، اس سے دوسری پروڈکٹ اگر وہ دوسری پروڈکٹ کے اندر چلی جاتی ہے اس کو کنٹامینیٹ کر دیتی ہے،
یا کوئی سیمنٹ ہے فار ایگزامپل، یا کوئی اور پاؤڈر ہے، اور وہ اڑتا ہے اور اڑ کے دوسری چیزوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ود ان دیٹ کنٹینر. اسی طرح جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو کیمیکل کی پاسبل مکسنگ یا اور جو پاسبل فزیکل ٹریٹس ہیں پروڈکٹس کے، وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے. ان معاملات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. مثلا اگر کوئی لیکوڈ ہے تو وہ اسپل اوور کر جائے اور ادھر کوئی پیپر پروڈکٹس پڑی ہیں تو یقیناً اس کو نقصان پہنچے گا. تو اس کو بچانے کے لیے ان پروڈکٹس کو، ان کی پیکیجنگ کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا پیکیجنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے انتہائی ضروری ہے.